بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک بہن اپنا مشاہدہ بتاتی ہیں کہ ان کے سسرال میں ان کے ساتھ کافی پرابلمز ہیں، اور ان کی ساس اور ان کے جو بھی ان لاز ہیں ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، اور وہ سخت الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایون کہ وہ انہیں ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیتے، انہیں ان کے میکے نہیں جانے دیتے، اور اس وجہ سے یہ بہت پریشان رہتی ہیں اور غمزدہ بھی رہتی ہیں، اور سسرال والوں کا بیہیویئر بھی اچھا نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت بھی کی ہوئی ہے، اور وہ درود رحمت پڑھتی ہیں صلی اللہ علی محمد۔ کم و بیش دن میں وہ 25,000 تک درود پاک پڑھ لیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر انہیں ایک سسٹر نے درود پاک ہدیہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ جو ہیں روزانہ ایک تسبیح اپنی ساس کو ہدیہ کیا کریں درود پاک پڑھ کر۔ یعنی انہیں ان سسٹر نے یہ بتایا کہ جو بھی لوگ آپ کے مخالف ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، یا آپ کے لیے مسئلے کھڑے کرتے ہیں، تو آپ روزانہ ایک تسبیح ایک شخص کو ہدیہ کریں گے۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو آپ ایک ایک تسبیح پڑھ کر ان سب کو ہدیہ کریں گے۔ یعنی اگر آپ کے ان لاز میں آپ کو کوئی بہت پریشان کر رہا ہے تو آپ انہیں ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر اور ان کی زبان اور ان کے دل کو ہدیہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ یہ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں اور میرے لیے مشکل کرنا چھوڑ دیں، اور میرے لیے جو برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اور ان کا دل بدل دیں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جن بہن نے ان کو یہ بتایا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ عمل 40 دن کرنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی مجھے انہیں ہدیہ کرتے ہوئے، یعنی اپنی ان لاز کو، اپنی ساس کو، اپنی نند کو ہدیہ کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، تو ایک تو سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے جو بیہیویئرس تھے وہ بہتر ہو گئے۔ انہوں نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، ان لاز نے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا اور بد زبانی کرنا چھوڑ دی۔ کہتی ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا مجھے یہ عمل کرتے ہوئے، میری امی کا فون آیا اور انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ تم آ جاؤ گھر، اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو، اپنے نواسی سے ملنے کو، تم انہیں لے کر گھر آ جاؤ۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ نہیں امی، مجھے ساس کی طرف سے پرمیشن نہیں ملے گی، اور وہ ناراض بھی ہوں گی، تو ابھی آپ 1 مہینہ رک جائیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے بعد میں انشاءاللہ آپ سے ملنے آؤں گی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی امی کو تو مطمئن کر دیا، لیکن میں انٹرنلی بہت پریشان تھی اور میرا دل بھی بہت اداس تھا کہ میں اپنی امی کے بلانے پر ان کے گھر نہیں جا سکتی۔ کہتی ہیں اسی دن میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ بہت دن ہو گئے تم اپنی والدہ سے ملنے نہیں گئیں، یقیناً تمہاری امی تمہیں یاد کر رہی ہوں گی، اور وہ اپنے جو نواسی ہیں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں گی، تو تم ایک کام کرو، کل اپنے بھائی کو 3 بجے تک بلاؤ اور اس کے ساتھ چلے جاؤ اپنے گھر، اور 3-4 دن اپنے گھر پہ اسٹے کر آؤ۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اتنی نرمی سے، محبت سے مجھے اجازت دی کہ میں ان کو دیکھتی رہ گئی، اور میں اتنا حیران ہوئی کہ کہاں تو یہ مجھے میکے نہیں بھیجتی تھیں، رکنا تو بہت دور کی بات ہے، ملنے بھی نہیں دیتی تھیں، اور دن اور رات جو ہے بد زبانی کرتی تھیں، برا بھلا کہتی تھیں، اور کہاں یہ آج خود اجازت دے رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری ساس نے مجھے جانے کی اجازت دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یہ درود پاک کے ہدیے کا کمال ہے، میں اب بھی انہیں ہدیہ کر رہی ہوں، روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر، اور دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں، اور ان کی جو بد زبانی ہے اور ان کے جو برے رویے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جو اپنے سسرال میں بہت پرابلم فیس کرتی ہیں ان لاز کے بیہیویئر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے اور ان کے بھی مسئلے حل فرما دے۔ کہتی ہیں مجھے 40 دن پڑھنے کا کہا ہے، لیکن ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے الحمدللہ، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی۔ وہ کہتی ہیں کہ سب درود پاک کی برکت اور کمال ہے۔ جن سسٹر نے انہیں یہ عمل بتایا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ یہ عمل کریں تو درگزر کیجیے گا، اگر آپ کی ساس یا آپ کے ان لاز میں سے آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے تو آپ پلٹ کے جواب مت دیجیے گا، اپنا دل صاف رکھیے گا اور انہیں معاف کر دیجیے گا، انہوں نے جو بھی کہا اس کے لیے۔ کہتی ہیں اور یہ درود پاک کی ہی برکت ہے کہ پہلے میں پورا پورا دن غمزدہ رہتی تھی، اپنا خون جلاتی تھی، جو بھی ان لاز مجھے کہتے تھے میری ساس یا نند، میں بار بار اسی کے بارے میں سوچتی تھی، لیکن جب میں نے یہ عمل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد میری ساس یا میری نند مجھے جو بھی کہتے میں اسی وقت انہیں معاف کر دیتی، اور اس سے مجھے سکون بھی مل جاتا، اور ان کے رویے بھی بدلے، ان کے رویے میں پہلے سے بہت بہتری آئی، اب وہ بد زبانی بھی نہیں کرتے، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہتے، اور مجھے میرے میکے جانے کی اجازت بھی دی اور مجھے وہاں رکنے کی بھی اجازت دی۔ تو یہ درود پاک کا کمال ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں تو اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس سے آپ کی انبن ہے، آپ کی نہیں بنتی، یا کوئی شخص آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، پریشانیاں پیدا کرتا ہے، تو کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھیے اور اس کی روح کو ہدیہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ اس شخص کو میں یہ درود پاک کی ایک تسبیح ہدیہ کرتی ہوں، تو اس شخص کی دل، زبان اور اس شخص کے ذہن میں میرے لیے محبت ڈال دے، عزت ڈال دے،
اور یہ جو شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے یا مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے یا یہ شخص جو ہے میرے لیے برا کام کرتا ہے، میرے لیے برائی پیدا کرتا ہے، تو مجھے اس کی ان شر سے نجات نصیب فرما اور اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی، محبت، نرمی ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے درود پاک کی برکت سے بہت جلد لوگوں کے رویے بدلیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہدیہ کیجیے درود پاک کا اور پھر دیکھیے اس کے کمالات۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی درود پاک ہم پڑھتے ہیں وہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ہمیں درود پاک کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔